بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے واقعات کا تذکرہ شروع تھا۔ اسی سلسلہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دیگر علماء کے ساتھ ایک ایسے آدمی کی دعوت ولیمہ میں تشریف لے گئے جس نے اپنی 2 بیٹیوں کا عقد 2 بھائیوں سے کر دیا تھا۔ اس تقریب کے دوران سرپرست انتہائی پریشانی کے عالم میں مکان سے باہر آیا اور کہنے لگا، ہم لوگ سخت مصیبت میں پڑ گئے۔ رات غلطی سے دلہنیں بدل گئی اور ایک شخص دوسری عورت سے ہم بستر ہوا ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کہا، کوئی مذائقہ نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی قسم کا ایک سوال بھیجا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ ہر شخص پر صحبت کی وجہ سے مہر واجب ہے اور ہر عورت اپنے شوہر کے پاس چلی جائے۔ لوگوں نے اس جواب کو پسند کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ خاموش تھے۔ مسعر نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہا، آپ فرمائیں۔ تو سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کہا، اس کے سوا اور کیا کہیں گے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا، دونوں لڑکوں کو میرے پاس لاؤ۔ دونوں حاضر کیے گئے تو آپ نے ہر ایک سے پوچھا کہ رات جس عورت کے پاس تم رہے ہو وہ تم کو پسند ہے؟ تو دونوں نے اس بات میں جواب دیا۔ پھر آپ نے لڑکیوں کے نام دریافت فرمائے اور مسئلہ کا حل تجویز کیا کہ دونوں مردوں کا نکاح جن عورتوں سے ہوا تھا ان کو طلاق دے دے اور ہر ایک اس سے نکاح کر لے جس سے اس نے ہم بستری کی ہے۔ لوگوں نے آپ کے اس جواب کو بہت وقار و عزت سے دیکھا۔ مسعر کھڑے ہو گئے اور آپ کی پیشانی کا بوسہ دیا اور کہا، کیا تم لوگ ایسے شخص کی محبت پر مجھے ملامت کرتے ہو؟ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے بھی اس جواب پر سکوت اختیار فرمایا۔ حوالہ ہے الخیرات الحسان فی مناقب الامام ابی حنیفہ النعمان، صفحہ نمبر 109۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اپنے زمانے طالب علمی کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں تنگی اور عسرت کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ایک دن میرے والد آئے اور مجھے درس سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے اور کہا کہ ابو حنیفہ خوشحال آدمی ہے اور تم تنگ دست ہو، ان کی برابری نہ کرو۔ اس کے بعد میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں آمد و رفت بند کر دی۔ جب میری غیر حاضری کو کچھ دن گزر گئے تو آپ نے حلقہ کی نشینوں سے میرے متعلق دریافت فرمایا۔ چند دنوں کے بعد دوبارہ ان کے ہاں گیا تو غیر حاضری کی وجہ سے معلوم کی۔ میں نے معاشی الجھن بیان کی۔ مجلس کے ختم پر بیٹھ جانے کا حکم دیا۔ سب لوگ چلے گئے تو ایک تیلی دی اور فرمایا، اس سے اپنا کام چلاؤ اور برابر آتے رہو۔ یہ رقم ختم ہو جائے تو مجھے اطلاع دے دینا۔ اس تیلی میں 100 درہم تھے۔ اس کے تھوڑے دن بعد بغیر کہے دوسری تیلی دی۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا اور میں نے بڑے اطمینان و سکون سے تعلیم حاصل کی۔ میں 17 سال تک ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی خدمت میں یوں رہا کہ عید کے دن کے علاوہ کسی دن غیر حاضر نہیں ہوا۔ کسی کی بزم نے دنیای دل بدل ڈالی، خودی کے ساتھ گیا بھی خودی کے ساتھ آیا۔ ابن حجر مکی رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سوانح پر لکھی ہوئی اپنے شرح آفاق کتاب الخیرات الحسان فی مناقب الامام ابی حنیفہ النعمان، صفحہ نمبر 93 میں نقل کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور فیاض تھے۔ آپ اپنے ہم نشینوں کے ساتھ انتہائی شفقت اور بلائی کا معاملہ فرمایا کرتے تھے، لہٰذا آپ محتاجوں کی شادی کروا دیتے اور انہیں خرچ کے لیے مال عطا فرماتے اور ہر ایک کے پاس اس کے شایع نشان تحفہ بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک شاگرد کو پٹا ہوا کپڑا پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا، یہاں بیٹھنا یہاں تک کہ سب لوگ رخصت ہو جائے۔ جب لوگ چلے گئے تو آپ نے اسے قریب بلایا اور فرمایا، اس جائے نماز کے نیچے جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا لے لو۔ اس نے جائے نماز کو اٹھایا تو اس کے نیچے 10,000 درہم موجود تھے۔ جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے صاحبزادے حماد نے سورہ فاتحہ ختم کی تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان کے استاذ کو 500 درہم بھجوائے اور ایک روایت میں ہے کہ 1000 درہم عطا فرمائے۔
اس رقم کو دیکھ کر استاد صاحب کہنے لگے میں نے ایسا کیا کام انجام دیا ہے جس کے بدلے میں آپ نے کثیر رقم بھیجی ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان کو بلا بھیجا اور معذرت کی، پھر فرمایا میرے لڑکے کو جو کچھ آپ نے سکھایا ہے اس کو حقیر نہ جانیے، واللہ اگر میرے پاس اس سے زیادہ ہوتا تو قرآن شریف کی عظمت کے پیش نظر وہ سب آپ کی نظر کر دیتا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تجارت فرمایا کرتے تھے اور اپنا مالی تجارت بغداد بھجوایا کرتے تھے۔ آپ اس کا نفع سال بھر تک جمع فرماتے، اس سے اپنی ضروریات مثلاً کھانا کپڑا خریدتے اور باقی اپنے اساتذہ و محدثین کی خدمت میں حاضر کر دیتے اور عرض کرتے کہ اسے اپنی ضروریات میں صرف کر لیجئے اور اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف کیجئے، کیونکہ میں نے اپنے مال سے کچھ نہیں حاضر کیا، کیونکہ یہ اللہ کا فضل ہے جو اس نے میرے ہاتھ پر عطا فرمایا۔ وکیع فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ 40 سال سے جب بھی میں 4000 درہم سے زیادہ کا مالک ہوا تو اس کو اپنی ملک سے علیحدہ کر دیا اور صرف 4000 روک دیا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ 4000 درہم اور اس سے کم گزر بسر کے لیے کافی ہے، اور اگر مجھے اس کا خوف نہ ہوتا کہ تجارت میں مجھے اس کی ضرورت پڑے گی تو 1 درہم بھی نہ روکتا۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بہت صدقہ فرماتے اور جو کچھ حاصل کرتے اس میں سے کچھ ضرور راہ خدا میں نکالتے، اور میرے پاس اس قدر کثرت سے تحائف بیچتے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ میں ان کی کثرت سے متعجب ہوا تو میں نے ان کے ایک شاگرد سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ کاش آپ ان تحائف کو دیکھتے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سعید بن عروبہ کے پاس بھیجے ہیں۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ کسی محدث کو بغیر کثرت احسان کے نہیں چھوڑتے تھے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مایہ ناز اور جید تلامذہ میں سے ایک ہے۔ فقہ حنفی کا دوسرا بڑا امام ہونے کا رتبہ بھی آپ ہی کو حاصل ہے۔ آپ کے علوم کا بہت سارا حصہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پیزان ہے۔ آپ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی معمولات کو انتہائی جامع اور مختصر انداز میں بیان کیا ہے۔ ابن حجر مکی نے الخیرات الحسان میں اسے نقل کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اگر کسی کو کچھ عطا فرماتے اور وہ اس پر ان کا شکریہ ادا کرتا تو آپ کو غم ہوتا اور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرو کہ یہ خدا کی دی ہوئی روزی ہے جو اس نے مجھ تک پہنچائی ہے۔ آپ 20 سال تک میری اور میرے عیال کی کفالت فرماتے رہے، اور جب میں کہتا کہ میں نے آپ سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں دیکھا تو فرماتے کہ تیرا کیا حال ہوتا اگر تو میرے استاد حضرت حماد کو دیکھ لیتا، میں نے کسی کو خصائل حمیدہ کا آپ سے زیادہ جامع نہ دیکھا۔ لوگ کہا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو علم و عمل، سخا و بذل اور اخلاق قرآنی کے ساتھ مزین کیا ہے۔ معزز سامعین، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو اپلوڈ کریں گے، اس کے لیے اجازت دیجیے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور ایک پیارا سا جملہ کمنٹ میں ضرور لکھ دیا کریں تاکہ ہمارے حوصلہ افزائی ہو جائے کہ ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔